ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالعدل والاحسان یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے بباغ دہل اپنی کمی کا اعتراف کر لینا باوجود، اور میں پچھلا جمعہ میلاد النبی پر 12 کی جو خاص جمعہ تھا میں آپ کی زیارت سے محروم رہا، اور لاہور میں کبھی 13-14 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ میں جمعہ چھوڑوں، باقی اللہ کی مرضی میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے کالز وغیرہ بھی ساتھیوں نے کی، پوچھتے رہے، سب اللہ کا کرم رہا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور ہمارا ویر ہے وہ جس نے آپ کو جمعہ پڑھایا، اللہ اس کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو بس وہ غلط فہمی کی وجہ سے 2 دن کا، چونکہ جمعرات کا تھا میرے ذہن میں کہ 11-12 کا دن جمعرات کو آ جائے گا، اس غلط فہمی میں پھر باقی کام جو ہے وہ چاند والوں نے کر دیا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، باقی اللہ کا شکر، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ پیار ہم سے نہیں، آپ کا اللہ رسول سے ہے، ہماری کیا اوقات ہے، یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اب وقت کی مناسبت میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کا احسان و کرم، جس نے ہمیں ربیع الاول شریف کی بہاریں عطا فرمائی، خیر عطا فرمائی، کرم عطا فرمائی، اور ہمارا مضمون کیونکہ حضور کی آمد مطہرہ کا چل رہا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کی آیت کا مضمون ہمارا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو اصل کائنات ہیں، امی لقب اصل کائنات۔ اور میں نے اصل کا معنی کیا تھا کہ جو کائنات جن کی وجہ سے اور جن سے بڑی تو کائنات بن گئی، حضور وہ کائنات کی اصل، وہ بیج ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کو سنوارا۔ اور الامی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، پھر اس کا ایک تو معنی میں نے ان پڑھ کا غلط کر دیا کہ ان پڑھ معنی حضور کے لیے نہ شایان شان ہے، اور اللہ نے قرآن اپنے محبوبوں کا نقص اور کمی بتانے کے لیے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوبوں کی کامل شان بتانے کے لیے اتارا۔ اور شان کامل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رب باری تعالیٰ کی ذات کامل کی دلیل ہے۔ اگر حضور کی شخصیت میں نقص نظر آئے نعوذ باللہ، تو یہ نقص اصل میں بنانے والے کا آتا ہے، مینوفیکچرر فالٹ کہہ سکتے ہیں اسے۔ رب نے کہا جب میں بنانے والا ہوں اور بننے والا میرا محبوب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں کمی آ جائے، میری چاہت بھی ہو اور اس میں کمی بھی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے
یہ جو امی ہے یہ شان مصطفیٰ کا اظہار ہے، نہ کہ اس سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی کمی سمجھا جائے۔ دوسرا، پاکستان میں رہنے والے کو پاکستانی کہتے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے کو ہندوستانی کہیں گے، امریکہ میں رہنے والے کو امریکی کہیں گے، اور اسی طرح اور ملکوں کے لیتے جائیں تو کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، کعبہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ، اس کو شہر مکہ وہ شہر ہے جب رب باری تعالیٰ نے کائنات میں زمین ارضی کا وجود لانا چاہا کہ اس زمین ارضی کا وجود، زمین کا وجود آئے، زمین و ارض کا وجود پیدا ہو، تو خشکی کا پہلا خطہ جو کائنات میں وجود پر آیا، جہاں سے پہلی دفعہ پانی ہٹا، سائنس کہتی ہے یہاں پانی ہی پانی تھا، پھر ایک زلزلہ آیا، ایک دھماکہ ہوا، تو پھر یہاں زمین اپنے آپ وجود میں آ گئی۔ وہ زلزلہ اور دھماکہ کن فیکون کا حکم خداوندی تھا نا۔ تو پہلا زمین کا خشکی کا ٹکڑا جو زمین کی صورت میں، خشکی کی صورت میں وجود میں آیا، وہی مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کی زمین ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے اسے ام القریٰ بھی کہا ہے۔ کیا کہا؟ ام القریٰ، بستیوں کی ماں، زمین کی ماں، زمین کی اصل۔ تو جو زمین کی اصل والا ہو تو امی شہر کے رہنے والے کو امی ہی کہتے ہیں، اور اصل کائنات کے لیے اصل کائنات ہی جچتا تھا۔ یعنی رب نے زمین کا پہلا خطہ وجود میں لایا، اور جس اپنے محبوب کو اول تخلیق فرمایا اس کے لیے ہی یہ خطہ چنا، اس لیے حضور امی اس معنی میں بھی۔ تیسرا معنی ایک اور بھی ہے اس کا، قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفاتحہ کا ایک لقب، ایک نام ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب، اور ام الکتاب کا ایک ٹائٹل لوح کو بھی کہتے ہیں، مگر یہاں پر ام الکتاب سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں۔ مطلب اس کی تشریحات پڑھیں آپ کہ کیوں ام الکتاب کہا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو 7 آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی، یہ متن ہے، اور باقی قرآن ان 7 آیتوں کی تشریح ہے۔ یعنی رب نے جب اس قرآن کی تشریح کی تو والناس تک اسے پھیلا دیا، اور اگر آپ نے اس کا خلاصہ لینا ہو، متن لینا ہو، مغز لینا ہو، اصل دیکھنا ہو کہ قرآن کا اصل کیا ہے، اس قرآن کا اصل سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے۔ یعنی قرآن کے سارے علوم جس میں جمع ہو جائیں وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس میں ہر خشک و تر شے کا ذکر، جس میں بندگی کا بیان، جس میں رب کی تعریف و توصیف کا بیان، جس میں رب باری تعالیٰ کی الوہیت کا بیان، جس میں رب باری تعالیٰ کی صفات کا بیان، جس میں رب باری تعالیٰ کی شان کا بیان، جس میں بندگی کا بات، جس میں ہدایت کی بات، جس میں راستے کی بات، جس میں انعام یافتگان کی بات، جس میں رب کے غضب کے شکار شدہ لوگوں کی بات، اور جس میں گمراہ ہو جانے والوں کی بات۔ تو یہ سارے کا سارا ذکر زندگی کی ہدایت سے لے کر، زندگی ذات سے لے کر رب تک، اور رب کی بارگاہ سے لے کر بندگی تک جتنے بھی آگے معاملات آتے ہیں، اس کی اصل رب نے کہا پورے قرآن کی اصل ام الکتاب، جس میں سارے علوم میں نے محفوظ کیے، کھولے تو باقی قرآن اور سمیٹا تو سورۃ الفاتحہ۔ تو جس طرح سورۃ الفاتحہ تمام علوم کا مجموعہ ہے، اس طرح میرا حبیب سارے حسن کا بھی مجموعہ ہے، سارے علوم کا بھی مجموعہ ہے۔
سارے کمالات کا بھی مجموعہ ہے، ساری محبتوں کا بھی مجموعہ ہے، اور ساری کائنات کا بھی اصل و مجموعہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ ساری کائنات۔ تو امی کا معنی جس طرح وہ ام الکتاب ہے، اس طرح سارے علوم، ساری باتیں، ساری چیزیں، اس طرح ہر چیز سورہ فاتحہ میں جمع ہے، رب نے کہا حبیب حسن بھی تجھ میں جمع کر دیا، اور محبت بھی تجھ میں جمع کر دی، علم بھی تجھ میں جمع کر دیا، کمالات بھی تجھ میں جمع کر دیے، رحمت بھی تجھ میں جمع کر دی، ہائے صبر ایوب بھی تجھ میں جمع کر دیا، ارے آدم کی صفویت بھی تجھ میں جمع کر دی، ابراہیم کی خلیلیت بھی تجھ میں جمع کر دی، اسماعیل کی ذبیحیت بھی تجھ میں جمع کر دی، نوح کی نجویت بھی تجھ میں جمع کر دی، یوسف کا حسن بھی تجھ میں جمع کر دیا، اور آگے فرمایا میں نے زکریا یحییٰ موسیٰ کی کلیمیت بھی تجھ میں جمع کر دی، اور عیسیٰ کا اعجاز مسیحائی بھی تجھ میں جمع کر دیا، اور پھر اس سے اوپر میں نے تجھے محمد بنا دیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ عرض کر رہا ہوں تو یہ ساری رب نے جس میں سب کچھ جمع کر دیا۔ اگر قرآن رطب و یابس کا ذکر کر سکتا ہے، رطب و یابس کا مطلب ہے ہر خشک و تر شے کا ذکر جس میں ہو، تو جو قرآن جس پہ اترا ہے، اگر رطب و یابس کتاب کلام اللہ میں ہے، کلام اللہ کی یہ شان ہے کہ اس میں ہر خشک و تر شے کا ذکر موجود ہے، تو حبیب اللہ کی شان پھر کیا ہونی چاہیے جو اللہ کا حبیب ہو۔ پھر یہ کہاں باتیں رہ جاتی ہیں کہ وہ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے۔ جو بیان کرنے والا ہے، جو علم کو آگے حکمت سے تعلیم دینے والا ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، چھوٹے موٹے ہم بھی استاد ہیں، استاد کا علم کتاب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ پڑھاتا ہے، پھر دوبارہ جملہ سنیں، استاد کا علم تھوڑا بہت کتاب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ پڑھاتا ہے، ورنہ بچوں کو کیا پڑھیے، وہ گھر سے پڑھا کرے، کتاب سے سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو قرآن میں رطب و یابس جتنا بھی ہے وہ سب کچھ ہے، مگر اس سے کچھ زائد بھی حضور کے پاس ہے، جس کو قرآن بھی نہیں کھولتا، بس اتنا کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سونیا جو تو نہیں جانتا تھا نا سارا ہی بتا دیا، سارا ہی بتا دیا۔ اگر علم آدم کی یہ شان ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن ہے، کلّا ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، سارے علوم دے دیے، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ وہ جی چیزاں دے نا سن تو وہ بھی تو علم ہے نا، آپ ساری کائنات کی چیزوں کے نام بتائیں، لے آئیں کوئی اتنا، کوئی سائنٹسٹ لے کر آئیں، کوئی ساری کائنات کی چیزوں کے نام بتائیں۔ کمپیوٹر بھی ایرر دے جاتا ہے، کیلکولیٹر بھی ایرر دے جاتا ہے، سپر کمپیوٹر بھی ایرر دے جائے گا۔ وہ کیا کمپیوٹر رب نے فیڈ کیا ہوگا آدم علیہ السلام میں، جس کے سامنے سارے فرشتوں کا علم سر نگوں، اور کہنے لگے مولا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں وہی پتا جو تو نے بتایا، سبحانک، لا پاک ہے تو۔ ان کا علم سر نگوں ہو گیا۔ یہ علم آدم کا حال ہے، تو جو امی کائنات ہو اس کے علم کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ اب اس امی کائنات کے لیے میں نے حدیث نور پڑھی تھی، میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ حدیث نور کا ایک حصہ تھا، میں اسے مکمل کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا وہ امی کائنات جس کو میں نے عرض کیا تھا، حضرت جابر نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر رب نے سب سے پہلے، میں ترجمہ ایسے ہی کرتا ہوں، سب سے پہلے،
سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور فیض. اور میں نے من نور ہی کا ترجمہ کر دیا. یہ من تشریف کے لیے ہے, آپ نے یاد رکھنا, میں نے یاد کروانا ہے آپ کو. یہ نور من نور اللہ سے مراد کون سا نور ہے؟ تشریف, شرف کے لیے, عزت کے لیے. کیا؟ جیسے اللہ نے حضرت آدم میں روح پھونکی, فنفخت فیہ من روحی, تو روح خدا بندی پھونکنے کے باوجود حضرت آدم خدا نہیں ہیں, بندے ہیں. اس طرح حضور وہ آئینہ ہے, خدا نہیں ہے, رب نہیں ہے, الہ نہیں ہے, مگر جس میں رب کے جلوے جھلکتے ہیں وہ آئینہ ہے. فرق ہے آئینے میں اور سورج میں, فرق ہوتا ہے. مگر آئینہ سامنے رکھتے تو سورج نظر آتا ہے. یہ انکار نہیں کر سکتے کہ آئینے میں سورج نہیں ہے, مگر آئینے کو سورج بھی نہیں کہہ سکتے. آئی بات سمجھ؟ میں نے اشارہ دے دیا, وقت پھر کبھی. اب اس کے بعد فرمایا فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا انسي. اور حضور نے ایسے لگتا ہے جیسے پھر بحر علوم مصطفیٰ کا خاص سمندر کھول دیا حضور. اب یہ اس حدیث کو جو میں حدیث نور کہتا ہوں, میں بار بار بتاتا ہوں, یہ امام بخاری کے شیخ ہیں امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ. کن کے شیخ؟ اونچی آواز سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اپنی بخاری شریف میں 250 حدیثیں لی ہیں. وہ بھی یہیں پر استاد بنیں گے کہ وہ استاد اتنے کیلیبر کا آدمی, اتنی کیلیبر کی شخصیت. تو فرمایا اے جابر, بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے نور فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. پھر یہ نور اللہ کی مشیت سے جہاں چاہا سیر کرتا رہا. اسی سیر کے لیے پھر اسی کا اشارہ ہے. وہ جبریل سے پوچھا تھا جب, بتاؤ تو صحیح جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اندازہ تو نہیں, مگر ایک بات عرض کر دیتا ہوں. حدیث کوكب ہے, وہ یہ کہ میں ایک ستارہ دیکھتا تھا جو 72,000 سال کے بعد یا 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا, اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا. حضور نے پوچھا پتہ ہے وہ ستارہ کون تھا؟ لا ادری, میں نہیں جانتا. فرمایا انا ذالک کوكب, وہ ستارہ میں ہی ہوں, وہ ستارہ میں ہی ہوں. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ہے, حسن دوام ملا ہے حسن دوام تجھ کو, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. اور کیا مجھے تو یہ شعر اگلا بڑا پیارا لگتا ہے. ہو مشک و عنبر یا بو جنت, نظر میں اس کی ہے بے حقیقت, ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا. تو عرض کر رہا ہوں, پھر فرمایا اس وقت نہ لوح تھی, نہ قلم, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی آسمان, نہ زمین, اور نہ سورج, نہ چاند, اور نہ جن تھے نہ انسان. یا بننے والا میں تھا یا بنانے والا خدا تھا. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ. یہ حضور کی شان عالی ہے. یہ نبی الامی سے بات چلی. اب میں تراجم کا فرق بھی آپ کو ہمیشہ بتایا کرتا ہوں, اچانک میرا ذہن اس طرف گیا ہے. اب اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ آیا, میں اس کو پھر حضور کے میلاد پہ لے آؤں گا.
لفظ آیا، ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ ضال کا لفظ گمراہ کے لیے آیا۔ پھر کہوں گا رب اپنے محبوبوں کے نقش اتارنے کے لیے اور بتانے کے لیے قرآن نہیں اتارتا، ناقصوں کے نقش ہوتے ہیں، کاملوں کی شان ہوتی ہے، ان کا نقش بیان نہیں ہوتا۔ تو قرآن میں آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ترجمہ اس کا اگر اسی ضال کے مطابق کیا جائے، جیسا امی کا کر گئے، کچھ ذہن میں آ گیا، تو ترجمہ یہ بن سکتا ہے، کئیوں نے کیا بھی، میں اب وہ صرف اس لیے کہ بیان کیا گیا ہے تو میں اس کو نہ استغفر اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ہم نے گم گشتہ راہ پایا، بے راہ پایا، استغفر اللہ، بھولا ہوا پایا، استغفر اللہ العظیم، بھولا بسرا پایا، اور آپ کو ہدایت دے دی۔ اگر تو یہ ترجمہ ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کا دور کوئی ایسا بھی گزرا ہے جس میں حضور اپنی عمر مبارک میں رب کا راستہ بھولے ہوئے تھے، بے راہ تھے، گم گشتہ تھے، گم ہوئے تھے؟ نہیں، یہ ترجمہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ اب ضال کا وہ معنی ڈھونڈتے ہیں جو شان مصطفیٰ کے شان میں نظر آئے، چونکہ ہم عرب نہیں نا ہیں کہ انہوں نے سمجھا میں نے تو ترجمہ کیا ہے جی، بھائی ترجمے کے ساتھ مفسرین کے معنی و مفاہیم بھی ہوں گے، انہوں نے ضال کا کیا کیا ترجمہ کیا، لغت کی کتابیں بھی ہوں گی۔ اصل میں ضال ایک درخت ہے، عرب کے ہاں مشہور تھا، ایسا درخت کہ جب آپ صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو سفر کرتے کرتے بے آب و گیا صحرا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سبزہ ہے، دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ 50-60 تک ڈگری تک جاتا ہے، اس چلچلاتی دھوپ کے اندر سفر جاری ہے، اور پتہ نہیں پھر زندگی کا عالم کیا ہے، پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، سواری بھی تھکتی جا رہی ہے، اور سفر لمبا سے لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آیا کہ ایسا لگا کہ جیسے زندگی ختم ہونے والی ہے، پیاس سے شدت سے نڈھال سواری گر پڑی، اور چاروں طرف دیکھے تو سیراب ہی سیراب ہے، کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ عرب والے کہتے اتنے میں ایک درخت نظر آتا ہے جسے عرب ضال کا درخت کہتے، اور کہتے اس درخت کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ جاتا کہ اب کوئی نخلستان آنے والا ہے، اب کوئی باغ آنے والا ہے، اب پھل بھی ملیں گے، جانوروں کو پانی بھی ملے گا، انسان بھی تر و تازہ ہو جائے گا، ایک زندگی کی بہار لوٹتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی معنی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت رو رہی تھی، مظلوم تڑپ رہا تھا، بیوہ دہائی دے رہی تھی، زندہ درگور ہونے والی بیٹیاں اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر کر سوال کر رہی تھی، انسانیت ظلم عروج پر تھا، ستم عروج پر تھا، کہ رب نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حبیب تو وہ ضال کا درخت بن کر اس کائنات میں آیا کہ پھر جو تیری سائے میں آ گیا، جو تیری قربت میں آ گیا، جو تیری معیت میں آ گیا، جو تیری محبت میں، تیرے ادب میں، تیری چاہت میں، تیری اتباع میں، تیری اتباع اور اطاعت کے اندر گم ہوتا چلا گیا، تیری چھاؤں میں آتا چلا گیا، فہدا، پس وہی ہدایت والا ہوتا چلا گیا، اسے ایمان کی زندگی مل گئی۔ نور ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا،
تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو وہ فہادہ کا معنی وہ ہے. دال کا معنی یہاں گمراہی نہیں بلکہ وہ درخت ہے جس کے آنے سے سب کو ہدایت مل گئی, جن کے آنے کی سے رب کو رب کریم کی ذات مل گئی, اسلام مل گیا, ایمان مل گیا, مظلوم کو حق مل گیا, یتیم کو حق مل گیا, بے آسرا کو آسرا مل گیا, بیوہ کو اس کا حقدار حق دلوانے والا مل گیا, بیٹی کو رحمت قرار دینے والا مل گیا, ماں کے قدموں تلے جنت بتانے والا مل گیا, والد کو جنت کا دروازہ بتانے والا مل گیا. وہ ذات مصطفیٰ آئی جس نے بلال حبشی کو بھی حقوق دے دیے. یہ فہادابی کا ضالن کا معنی وہ نہیں ہے, یہ معنی ہی غلط ہے کہ گمراہی کو تاجدار کائنات کی طرف منسوب کیا جائے. حضور کی طرف گمراہی کیسے؟ اب اس کا دوسرا معنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ قاعدہ ہوتا ہے مفعول مطلق کا اور وہ مبتدا اول مقدم, میں اس میں نہیں جا رہا. ایک ترجمہ یہ بھی ہے محبوب اس گمراہ ہوئی قوم کو فہدہ بکا, آپ کی وجہ سے ہم نے ہدایت دے دی. اور اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا, گم رفتہ پایا, تو بس پھر دیدار کروا کر آپ کو راستہ نہ دکھا دیا. ترجمہ سن کے مزہ آیا کہ نہ آیا؟ یہ ہے ترجمہ. ہم نے آپ کو خود رفتہ پایا, ہم نے آپ کو گم رفتہ پایا اپنی محبت میں. ہائے ہائے, فہادہ اپنا دیدار پردہ اٹھا کر پھر آپ کو راستہ نہ دکھا دیا اپنی قربت کا. یہ معنی یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خود گمراہ ہے جو گمراہ کا معنی کرے, مجھے اس سے غرض نہیں کوئی ہو. اور حضور کی آمد سے پہلے کیا کیا نور کے جو آئیں تو نور لے کر آئیں, وہ خود گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب میں اس پر آقا کے میلاد کی آمد کا ذکر بیان کر دیتا ہوں. تاجدار کائنات کی ولادت کا ذکر, حضور کے آنے کا ذکر کیسا ہے؟ سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں, فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا جب اللہ نے مجھے اپنے بیٹے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف یاب کر دیا, میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا, جس کی وجہ سے میں نے مکہ میں بیٹھے ہوئے بصرہ کے محلات دیکھ لیے. اور جب میرا بیٹا تشریف لائے دنیا میں, میرے بطن سے باہر آئے, تو آپ ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھے. اور وہ کیا نور والا ہوگا جو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے ایک دفعہ بھی تکلیف نہیں ہوئی, جیسے خواتین کو تکلیف ہوتی ہیں, مجھے ایک دفعہ بھی تکلیف اور بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا کہ ہوا کیا ہے. حضور کی لطافت پیدائش کا ذکر ہے, میں نہ کرتا, بس ادبن حیان اور محبتاً عرض کر رہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایک اور بھی ہے, ابو نعیم میں ہے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو ایک فرشتے نے آپ کو 3 مرتبہ پانی میں غسل دیا. پھر فرشتے نے سفید ریشم کی ایک تھیلی نکالی جس میں ایک مہر تھی, اس پہ آپ کے کندھے پر لگایا, اور وہ چھپے ہوئے سفید انڈے کی طرح تھی, زہرا ستارے کی طرح چمکتی تھی. وہ مہر نبوت تھی کہ اب رب نے اپنے حسن و جمال و محبت و علم کا جس پر اختتام کر دیا وہ ذات مصطفیٰ آ گئی. اور آپ کے آنے سے میلاد کی رات کون سی رات؟ میلاد کی رات. وہ جی سارا سال ہی میلاد ہونا چاہیے حضور کا, تو نبی کی ذات ہی اتنی بلند ہے کہ سارا سال ہی حضور کی بات ہونی چاہیے. اصل میں یہ بات اتنی سادہ ہے نہیں جتنی آپ کو لگ رہی ہے. یہ اتنی سادہ ہے نہیں, ہونا تو یہی چاہیے.
مگر رات کو اصل میں کہ یہ رات ضروری تو نہیں منانا، ہر دن ہی حضور کا ہے، ہر دن حضور کا ہے تو ہر دن رب کا بھی تو ہے نا. اونچی آواز نہ بولو نا، ہے نا. تو اس طرح کرے، ابھی احرام باندھتے ہیں اور سارے عرفات کے میدان میں ربیع الاول میں چلے جاتے ہیں، حج جو ہو جائے گا. کیوں؟ رب نے کہا انہی دنوں میں آنا، وہ میرے ابراہیم کے دنوں میں آنا، وہ میرے دن ہے. چلو آج کی رات کو لیلۃ القدر بنا لیتے ہیں. رب نے کہا نہ، لیلۃ القدر رمضان کی آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو. چلو آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو. مولا ہر رات تو بھی یہی ہے. کب؟ میں بھی یہی ہوں، راتیں بھی آئیں گی مگر اس رات کا کرم اور ہے. اتنے دن راتوں کو مانتے ہو، اور جب حضور کے میلاد کی رات آئے تو یہ سا جملہ کہہ کر گزار دیا جائے؟ نہیں، پکڑ کرو اسے کو. رات ہی وہی جس میں مصطفیٰ آئے. جس دن رات رات نہ رہی، سویرا ہو گئی، سویرا ہو گیا. اور عاشقین تو کہتے ہیں اپنی عرفانی زبان میں، رات نے کہا مولا مصطفیٰ مجھے دے دے، دن نے کہا مجھے دے دے. رب نے فرمایا تم نے مانگا ہی ایسی چیز ہے جس کو انکار نہیں کر سکتا. ہائے ہائے. رب نے کہا رات کے لیے تو میرا حبیب نہیں آیا، میرا تو حبیب راتوں کو ختم کرنے آیا ہے، اندھیروں کو ختم کرنے آیا ہے. کہا چلو رات میں ایسے محبوب کو ایسے وقت میں بھیجوں گا، رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا اور ادھر مصطفیٰ آ جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں، اور جب حضور کی آمد ہوئی میلاد کی رات، ایوان کسرا پر، کسرا ایران کا جو سارا محل تھا لرزہ طاری ہوگا، زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر گئے، کسرا گھبرا گیا. کئی ہزار سال کا فارس کا آتش کدا بجھ گیا اور 1000 سال سے جل رہا تھا. اور ساوا جھیل تھی، خشک ہو گئی. پتہ لگا آمد مصطفیٰ ہو گئی. اور جب تاجدار کائنات کی آمد ہوئی، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے آپ نے دیکھا ایسے لگتا ہے ساری جہاں کے ستارہ و کہکشائیں میرے عبداللہ کے گھر کے اوپر آ گئی ہیں. اور آپ طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بت گر رہے ہیں اور کعبہ ایسے لگتا تھا جیسے جھک رہا ہے. اتنے میں مجھے ایک غلام بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا سردار مکہ، اے متولی کعبہ مبارک ہو، رب نے آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر بیٹا عطا کیا ہے. آپ گھر گئے، آپ نے نام احمد رکھا، امی نے نام محمد رکھا، دونوں آتا ہے. احمد بھی کمال ہے، محمد بھی کمال ہے. لفظ اب اللہ کی ذات اللہ، اللہ کا نام بے نقط ہے، نقطے کے بغیر. اور حضور کا نام احمد و محمد بھی نقطے کے بغیر. رب نے کہا نقطہ ثقل کی علامت ہے، بوجھ کی علامت ہے، وزن کی علامت ہے. اور کہا میں بھی رحمت کے ذریعے وزن ہٹانے والا ہوں، اور میرا مصطفیٰ بھی سارے اوزان غلامی کو توڑنے والا ہے. رب نے ایسا بنایا، بے مثل نام بنایا. اس کا نام تو ہے ہی بے مثل، اور اس مثل جو بے مثل اعلیٰ ہے اس نے اپنے حبیب کا نام بھی بے مثل بنایا. پھر حضرت عبداللہ عبد المطلب نے جب اپنے شہزادے کو دیکھا، اپنی گود میں لے لیا اور کعبہ شریف میں گئے ان کو لے کر، شکرانے کے نفل پڑھے اور فی البدیہی اپنے پوتے کی نعت لکھی. الحمدللہ الذی اعطانی
ھذا الغلام الطیب الارضان. سب تعریف اللہ کے لیے. یہ توحید ہے, یہ وحدانیت کا اظہار ہے حضرت عبد المطلب کا. فرمایا جس نے مجھے پاک آستینوں والا بچہ عطا کیا, پاک آستینوں والا. جو بچے کی آستینیں پاک ہیں تو وہ خود کتنا پاک ہوگا. قد ساد فی المہد علی الغلمان اعیدہ بالبیت ذی الارکان. فرمایا یہ اپنے پنگھوڑے میں اشارے بچوں کا سردار ہے, میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حضور کی نعتیں ہیں, حضرت عبد المطلب نے لکھی ہیں. پھر آپ کے چچا نے اپنے بھتیجے کی نعت لکھی, اور وہ نعت بھی شان والی ہے. فرمایا یہ گورے مکھڑے والے جن کی وجہ سے رب بارش برساتا ہے. کہا تھا آ گیا مکہ میں, لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے, آپ دعا کریں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور آپ نے گود میں حضور کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کعبۃ اللہ میں لائے. کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو لگایا اور آقا کے رخ اقدس سے نقاب پلٹ دیا. کیا منظر ہوگا. اور اتنے میں حضور نے اپنی ننھی انگلیاں آسماں کی طرف اٹھائیں. لوگ کہتے ہیں یہ کون سی کہانیاں سنا رہے ہو. میں انہیں کہتا ہوں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام جب قرآن میں کہتے ہیں انی عبداللہ, مجھے کتاب دی گئی, میں اللہ کا بندہ ہوں, تب تمہیں کہانی نہیں لگتی. وہ قرآن ہے اور میرے مصطفیٰ عیسیٰ کے بھی امام ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہونی چاہیے. اس میں حرج کہاں آ گیا. اور اگر یہ سب کچھ کہانیاں ہیں نعوذ باللہ, میرا سوال ہے 1400 سال سے محدثین نے نقل کیوں کی. بند کر دیں, کچھ تو اصل ہے نا, اور اصل ہی یہی ہے. اگر اس اصل کا ذکر نہیں تو پھر کسی اصل کا ذکر نہیں. اگر حضرت یحییٰ پیدا ہوں تو رب کہے سلام علیک یوم ولدا, یحییٰ تجھ پر سلام ہو جس دن تو پیدا ہوا. اور جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہو تو وہ خود کہیں سلام علیک یوم ولدت, مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا. تو جس دن کائنات کے امام آئے تو پھر کیوں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. یہ شریعت سے ہٹ کر کہاں کے ہو گیا, یہ ہدایت سے ہٹ کر کہاں ہو گیا, یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کہاں ہو گیا. اگر پچھلے انبیاء کی ولادت پر سلام قرآن بھیجے تو جائز, تو جن کو رب خود کہے, جن کے لیے رب خود کہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ سونیا تیرا ذکر تو میں خود کرتا ہوں, ان کی شان کیا ہونی چاہیے. اختتام, وقت کم رہ گیا. حضرت عباس بن عبد المطلب چچا حضور کے, میں کیا کروں مجھ سے راہ نہیں جاتا ہیں. حضور کے چچا ہیں مگر ایسا چچا بھی میں نے کم ہی دیکھا ہے. کیسے ہو سکتا ہے جو حضور کا چچا ہو. صحابہ ان سے پوچھتے آپ بڑے ہیں کہ حضور. سوال دیکھیں آپ, بھتیجے کے پوچھ رہے ہیں, بھتیجے کے بارے میں, آپ بڑے ہیں کہ حضور. کہتے ہیں ہوا اکبر منی انا ولدت قبل. ادب دیکھیں, فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں, میں بس پیدا پہلے ہو گیا. میں اپنے شیخ میرے جب یہ جملہ پڑھتے ہیں نا مجھے تو مزہ آ جاتا ہے. یہ روایت سناتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ کے دین میں داخل کر دینے والی چیز ایک نبوت کی نشانی ہے. میں نے اپنے بچپن میں پنگوڑے کے اندر دیکھا کہ چاند ایسا لگتا تھا کہ چاند آپ کا دل بہلاتا تھا. آپ اس کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے تو وہ اسی طرف جھک جاتا تھا جدھر آپ اشارہ فرماتے تھے. آپ نے فرمایا
چچا جان میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے چپ کراتا تھا. میں چاند کی آواز اس وقت بھی سنتا تھا جب وہ عرش کے نیچے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا تھا. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور حدیث میں تفسیر لے رہا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم. حضور فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی، یعنی تب سے ہی چاند حضور کا غلام ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پرتا چلتا وہ کھلونا نور کا. آؤ لوگو، آقا کے میلاد کا مقصد یہ ہے زندگیاں بدلیں. اگلا مضمون حضور کے اسوہ اور مقصد میلاد کا بیان ہوگا. وما علیہ الا